شروع بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة الآية۔ حدیث پاک کا درس چل رہا تھا اور پچھلی مجلس میں بات ہوئی کہ اللہ پاک نے نماز کے عمل کو ایک خاص مقام اور احترام دیا ہے۔ پھر چونکہ مرد کے لیے اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد آئے۔ یہ مسجد آنا اور باجماعت نماز پڑھنا یہ کتنی بڑی شان رکھتا ہے اور اس کی کتنی بڑی حیثیت ہے، اس حدیث سلام نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل، جب تم کسی شخص کو دیکھ لو یتعاہد المسجد، کہ وہ مسجد کی خبرگیری کرتا ہے، یتعاہد مسجد کی خبرگیری کرتا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا جو مسجد میں آنے جانے کا اہتمام کرتا ہے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة، جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں اس شخص کے لیے، اس فرد کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو مسجد کے اندر انسان کو نظر آئے، اور یہ تعاہد، یہ باب تفاعل ہے، طلبہ سمجھتے ہیں عربی لغت کے اندر جو صیغہ، جو لفظ یہ تعاہد تفاعل کے وزن پر ہو تو اس کے معنی آتے ایک عمل کو مسلسل کرتے رہنا، چل رہا ہو۔ جو شخص مسجد میں آتا جاتا نظر آئے، کیا مطلب آپ نے دیکھا بھئی ابھی ساتھی عشاء میں بھی تھے، فجر میں بھی تھے، جمعے میں بھی تھے، درس میں بھی تھے، اصلاحی مجلس میں بھی تھے، تعلیم میں بھی تھے، عموماً نمازوں میں ہوتے، تو ایک تعارف بن جاتا ہے دوست۔ آپ نے غور کیا ہوگا پھر ہم کیا کہتے ہیں، بھئی یہ تو ہماری مسجد کے ساتھی۔ لیکن جو بندہ کمزور ہو وہ صرف کبھی جمعے کے لیے آ جاتا ہو، کبھی نظر ہی نہیں آیا۔ بہت سارے احباب ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی اچانک کہیں ملاقات ہو جاتی ہے کسی تقریب میں یا کہیں، تو وہ کہتے ہیں جی میں تو وہیں نماز پڑھتا ہوں، میں وہیں قریب میں رہتا ہوں۔ کب سے؟ جی ہم تو 22 سال سے، یعنی ہم سے زیادہ سینئر ہوتے ہیں وہ، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، بس حضرت آپ مصروف، ہم پیچھے سے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ تو ایک ہوتا ہے مسجد آنا، ایک ہوتا ہے مسجد میں آنا جانا، دونوں میں فرق ہوگا نا۔ وہ آنا جانا جو ہوتا ہے یہ انسان کے لیے ایک وجہ تعارف اور پہچان بن جاتا ہے، اور جو نسبت اور پہچان مسجد کی نسبت سے ہو یہ اتنی قیمتی ہے کہ یہ قیامت کے دن فائدہ دے گی، یہ قیامت کے دن فائدہ دے گی، اور اتنی بڑی نسبت ہے
کہ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو بندہ تمہیں مسجد میں آتا جاتا ہوا نظر آئے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ بندہ مومن ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی مخلوق یہ اللہ کی طرف سے گواہ ہوتی ہے. جیسے ایک گواہ کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے، اللہ نے اس مخلوق کو اپنا گواہ بنایا ہوا ہے. لہٰذا اب اگر کسی نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہہ دیا کہ اللہ یہ بندہ تو ہماری مسجد کا ساتھی ہے، میں اسے دیکھتا تھا، یہ مومن ہے، اس کی گواہی اللہ کے ہاں معتبر ہو جائے، نجات پالے گا. تو بھئی مسجد کی نسبت بڑی عالی نسبت ہے اور بڑی قیمتی نسبت ہے، بڑی شان والی نسبت ہے. اس لیے آپس میں بھی جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو علماء نے یہی مزاج لکھا ہے، اور نیک لوگوں کا یہی مزاج آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم ایک دوسرے سے کوئی تعارف، پتہ، ایڈریس پوچھتے ہیں تو یہ وجہ تعارف بنائے دوستوں کہ جی آپ کہاں رہتے ہیں، جی میں بنوری ٹاؤن مسجد کے پاس قریب. اپنی نسبت مسجد سے قائم کرے تاکہ اللہ کے سامنے وہ چیز محفوظ ہو جائے. نہ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بھئی فلاں ہے، فلاں بیکری ہے، فلاں سٹور ہے، فلاں ہاسپٹل ہے، لیکن مسجد بھی تو ہوگی. تو اس مسجد کو انسان وجہ تعارف بنا دے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پر لفظ جو استعمال فرمایا وہ ہے یتعاہد. تعاہد یتعاہد، میں نے عرض کیا کہ اس کے معنی آتے ہیں لغت میں خبرگیری کرنے کے. اس لیے بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بھی لکھا ہے، اور یقیناً یہ مطلب ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، کہ جو مسجد کا خیال رکھنے والا ہو. ظاہر سی بات ہے جس طرح ہر چیز کی ضروریات ہوتی ہے مسجد کی بھی ہوگی. اب ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا کہ ایک پنکھا بالکل اضافی چل رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے نا، اس کو بند کر دینا چاہیے. حالانکہ آپ تو مسجد کے خادم نہیں تھے، آپ کو تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ آپ پابند تھے، لیکن کیوں؟ یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، اس مسجد کا پنکھا بلا وجہ چل رہا تھا، کیوں چلے بھائی، اس کا تو بل ہوگا، تو بھائی میں نے وہ بند. جیسے گھر میں اگر کوئی اضافی پنکھا چلے تو آج کل بلڈ پریشر پھر قابو میں نہیں آتا کہ جو اضافی چل گیا، تو وہ آپ نے بند کر دیا. یا آپ نے دیکھا، محسوس کیا کہ بھئی نماز کا ٹائم بالکل قریب ہے اور خادم نے ابھی تک لائٹیں، پنکھے، اس لیے کہ وہ بھی شاید بیت الخلاء میں دیر لگ گئی، کہیں آنکھ لگ گئی، کہیں مصروف ہو گیا. یہ بھی ہم میں ایک عجیب سی کیفیت آج پیدا ہو گئی ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہم، یعنی یہ کمزوری ہے. تو بلا ضرورت نہیں، لیکن جب محسوس ہو کہ اب تو 1-2 منٹ رہ گئے تو خود کوئی ذمہ دار سنجیدہ فرد اٹھ کر جا کے ضرورت کی لائٹیں، پنکھے وہ کھول دے. آپ نے حق ادا کیا اپنی مسجد کا، اپنے محلے کی مسجد کا. یا آپ نے محسوس کیا کہ بھئی ساتھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آمد و رفت ہو رہی ہے، ایک دروازہ مجھے بند کر دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے، آپ یہ خدمت کر لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی حیثیت ہے. یا اس سے آگے بڑھیں، آپ نے محسوس کیا کہ بھئی مسجد میں شاید اس چیز کی ضرورت ابھی محسوس ہو رہی ہے، گرمیاں ہیں، یہ صف میں پنکھے نہیں لگے ہوئے، تو کیوں مسجد والے توجہ نہیں دے رہے، تو مجھے پوچھنا تو چاہیے کہ اس کی کیا وہ ہے. یہ مزاج دوستو ایمانی مزاج ہے، دینی مزاج ہے، جو دن بدن کم ہو رہا ہے. کسی بھی دینی ضرورت کے لیے آج ہم منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے بتائے، بولے یا متوجہ کرے تب میں کام کروں. ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر صحیح، لیکن ذمہ دار، سمجھدار اور فکر مند فرد کیا ہوگا کہ اس نے ضرورت محسوس کر لی اور وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تو ایک سنجیدگی کے ساتھ مسجد کے ذمہ دار سے ملنے کے یہاں پنکھا ہونا چاہیے، اور کوئی وجہ، کوئی خدمت ہو تو میرا حصہ ہو جائے اس طرح. تو وہ بھی ایک ترتیب اور طریقہ چاہتا ہے. ہم بہت ساری کمزوریوں کے ساتھ چلتے ہیں. بعض یہ کمزوری کہ چلیں کام کیا، لیکن پھر یہ کہ اس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ جی یہ کام، یہ تو یہ میں نے کیا ہے،
تو اب وہ ایک الگ تماشا بن جاتا ہے ایک چیز کو کنٹرول کرنا. تو ہر چیز کے ادب آداب اور سلیقے کو سیکھنا چاہیے. تو جیسے میرا گھر ہے میں اس کی فکر کرتا ہوں, میں اپنے محلے کی مسجد کی بھرپور فکر کروں, اس کی میں خبرگیری کروں کہ بھئی وہاں پر نظام درست ہو, کوئی مسجد کو تکلیف نہ دے, مسجد کے نظام کو پریشان نہ کرے, اس کا بھی خیال رکھیں. آپ نے دیکھا مسجد کے عملے کے فرد کو کوئی پریشان کر رہا ہے, باہر گیٹ پہ ہمارے حارث ساتھی بابا جی بیٹھے ہوئے یا مسجد کے خادم ہیں, ان کے ساتھ کوئی الجھ رہا ہے, کوئی اجنبی فرد تنگ کر رہا ہے, میں محض تماشبین بن جاؤں, حلقہ بنا کے کھڑا ہو جاؤں کہ ابھی وہ اس کا گریبان پکڑے اور اس کو بے عزت کرے؟ اگر میں مسجد کا نمازی ہوں تو اس فرد سے پوچھوں کہ آپ نے میری مسجد کے خادم سے کیوں اس انداز میں بات کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہے آپ بتائیں. آپ باہر شور کر رہے ہیں, آپ نے مجمع بنایا ہوا ہے, آپ میں تمیز نہیں ہے. جب اپنے حق کے لیے میں آنکھیں نکالتا ہوں تو مسجد کے لیے اس سے دگنی غیرت ہونی چاہیے. اور سنجیدہ معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ ہم نہیں پڑھتے احادیث کے اندر کہ ایک فرد آیا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ذرا سخت لہجے میں بات کی, صحابہ اکرام اپنے اعمال میں مصروف تھے, جیسے ہی سنا اپنی تلواریں نکال لی. کیسے تم نے اللہ کے پاک پیغمبر سے اس انداز سے بات کی؟ یہ تو ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے افراد کی, اپنے ساتھیوں کی نصرت کرے گا اور ان کا خیال رکھے گا. تو بہرحال دونوں اس کے اندر شامل ہیں کہ ظاہری امور کا خیال رکھیں, یہ بھی اللہ کے ہاں ایمان میں شمار ہوتا ہے, یا اسی طریقے سے انسان مسجد میں اپنے آنے جانے کی ترتیب رکھیں. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کا مصداق وہ شخص ہے کہ جو جیسے ہی اذان سن لے وہ سارے امور کو چھوڑ کر کے مسجد آ جائے اور مسجد پہنچ جائے. تو گویا کہ یہ وہ فرد ہے جو واقعی حقیقت میں مسجد کی خبرگیری کر رہا ہے, آنے جانے کے اندر یہ لگا ہوا. اسی طریقے سے ایک اہم بات یہ یاد رکھیں کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو پوری زمین کو, آسمان کو, چاند کو, سورج کو, ستاروں کو, سب کو لپیٹ لیا جائے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, ساری چیزیں ختم ہونی ہے دوستو. تو اب پھر اس کا ہونا کیا ہے؟ حدیث پاک میں فرمایا کہ سورج, چاند, ستاروں کو اللہ کے حکم سے لے جا کر کے اس کو تو جہنم کا حصہ بنا دیا جائے, اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے, یہ وہاں ختم ہو جائے گا. البتہ فرمایا کہ زمین میں وہ مقامات, وہ ٹکڑے جس پر اللہ کے لیے مسجدیں قائم تھیں, جن ٹکڑوں پر اللہ کے لیے مسجدیں قائم تھیں, ان زمینوں کو اللہ کے حکم سے تلف نہیں کیا جائے گا. یہ کہاں جائے گی؟ فرمایا ان ساری زمینوں کے ٹکڑے اٹھا کر اللہ کے حکم سے جنت کی زمین کا حصہ بنا دیا جائے, جنت کی زمین کا. تو یہاں علماء نے بڑے ایک نقطے کی بات لکھی جو سمجھنی چاہیے اور ہم سب کے لیے ایک باعث سعادت بات ہے. علماء نے لکھا کہ اللہ کی ذات تو بڑی قدردان ہے, تو جس جگہ پر اللہ کے نام سے گھر قائم کیا گیا, مسجد کو اللہ کا گھر کہتے ہیں, تو اس جگہ کی نسبت اللہ کی ذات سے ہو گئی. اب جو جگہ اللہ کی نسبت سے جڑ گئی اس کا اتنا اکرام ہوگا کہ قیامت کے دن وہ زمین ضائع نہیں ہوگی, بلکہ وہ کہاں کا حصہ بن جائے گی؟ جنت کا. تو زمین تو اپنی ذات کے اعتبار سے ساکت ہے, یعنی بے جان ہے, اس میں تو روح نہیں ہے, یہ تو بے جان ہے, ساکت ہے, خاموش ہے. لیکن چونکہ اللہ کی نسبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو اس کا اتنا بڑا اکرام ہوگا کہ یہ جنت کا حصہ بن جائے گی. تو علماء نے لکھا کہ اللہ کی شان سے بعید ہے کہ ایک بے جان چیز کو اللہ اپنی جنت کا حصہ بنائے اور اس بے جان چیز کو آباد کرنے والے مسلمان کو اللہ جنت سے محروم کر دے. یہ نہیں ہوگا. تو اللہ قدردانی فرمائیں گے, مہربانی فرمائیں گے, اور اس مسجد کی زمین کو آباد کرنے والے
کے لیے بھی حکم ہوگا کہ چونکہ اس نے میرے گھر میں نماز پڑھی، اس ٹکڑے کو آباد کیا، اس نسبت کی وجہ سے اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، مسجد کے ساتھ اور اللہ کے گھر کے ساتھ جو یہ ہماری نسبت ہے، جو ہمارا ایک تعلق ہے، جو ہمارا ایک تعارف ہے، جو ہمارا آنا جانا ہے، اس میں بیٹھنا ہے، اور کتنے حضرات ہمارے ایسے ہوتے ہیں، خاص طور پہ بزرگ حضرات، کہ وہ اپنے لیے ایک کونا خاص سا کر لیتے ہیں نا، پہلی صف کے کونے میں یا دوسری صف میں، وہ وہیں بیٹھتے ہیں، وہیں تلاوت کرتے ہیں، اسی جگہ کو آباد کرتے ہیں۔ تو پھر ہم اس کو یاد بھی رکھتے ہیں کہ فلاں صاحب یہاں پہ بیٹھتے تھے، یہاں تلاوت کرتے تھے۔ دیکھیے وہ زبان کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ کونا ان کے لیے خاص تھا، ان کی عبادت کے لیے خاص تھا۔ یہ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ جو حدیث میں فرمایا، تم اللہ کی طرف سے گواہ بن جاؤ گے اس زمین پر، اور یہ کلمات قیامت کے دن گواہی دے گی دوستو۔ تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو، اور یہ تعلق بھی مسجد کے آباد کرنے والا تعلق ہو، کہ میں مسجد کو زیادہ وقت دوں، یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، یہاں تلاوت کروں، یہاں تسبیحات پڑھوں، یہاں کی ترتیبوں کے ساتھ جڑوں، اپنی مسجد سے محبت کروں، اپنا تعارف مسجد کے نام سے جوڑ دوں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔